آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرپس مشن اینڈ کرپس مشنز پرپوزلز. یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے ہسٹری کے اندر. اگر اس ٹاپک کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ 1939 کے اندر جو ہے وہ ورلڈ وار سیکنڈ سٹارٹ ہوئی تھی, اور اس ٹائم پہ جو 1937 کے اندر جو کانگریس نے وزارتیں لی تھیں, انہوں نے پریشرائز کرنے کے لیے یو کے کی گورنمنٹ کو وہ 1939 کے اندر اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا تھا اور حکومت کے خلاف تحریک سٹارٹ کر دی تھی. یہ حکومت کے سامنے آ چکے تھے کانگریس والے. اس کے بعد دیکھیں ہم تو 1940 کے اندر جو ہے وہ قرارداد لاہور منظور ہوتی ہے. اس کے بعد اگلے 2 سال کے اندر جو ہے وہ اسی کو مسلمان جو ہے قرارداد لاہور کو ہی بلڈ کر رہے ہیں. تو ایسے میں ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے وہ اپنی مسلسل ابھی جاری ہے 1939 کے بعد, اور ایسے میں جاپانی جو ہیں وہ سب سے بڑا خطرہ تھے برطانوی گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ برطانوی گورنمنٹ جو تھی وہ ہندوستان کے اندر تھی. تو جاپان جو تھا وہ برما سے یہاں پہنچ رہا تھا اور بہت ہی جلد اسے یہاں پہنچنا تھا, کیونکہ اس سے پیچھے جتنے ملک بھی تھے, ویتنام تھا, تھائی لینڈ تھا, اور یہ جتنے بھی دوسرے ملک تھے ان پہ قبضہ کر چکا تھا, اور بہت ہی تیزی سے جو جاپان تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا, اور دوسری طرف الائڈ فورسز تھیں. تو ایسے میں جو برٹش گورنمنٹ تھی اس کو بہت ہی زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی, ہندوستانیوں کی سپورٹ کی, تاکہ وہ یہاں پہ اسٹرانگ کر سکے اپنی بیک کو. ایسا نہ ہو کہ جاپانیوں نے یہاں پر شکست دے کر چلے جائیں. تو ایسے میں ایک وفد جو ہے وہ سر اسٹیفرڈ کرپس جو ہے ان کی زیر نگرانی بھیجا گیا. 3 رکنی یہ وفد تھا جس کو بھیجا گیا برطانوی وزیر اعظم سر چرچل کی طرف سے کہ آپ جائیں اور جا کے ہندوستانیوں سے مذاکرات کریں اور انہیں اس جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کا کہیں. تو ایسے میں وہ مشن جو ہے وہ یہاں پر پہنچتا ہے ہندوستان کے اندر, اور ہندوستان میں پہنچ کر 23 مارچ 1942 کو ہندوستان پہنچتا ہے. تو یہاں پہ آ کے وہ پروپوزلز لے کے آتا ہے مسلم لیگ کے لیے بھی اور کانگریس کے لیے بھی. ان میں اگر پروپوزل میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا یہ تھا کہ اسٹیٹس آف ڈومینین, کہ یہ کہا گیا کہ جنگ کے بعد جو ہے ہندوستان کو ڈومینین کا اسٹیٹس دیا جائے گا, اندرونی بھی اور بیرونی بھی معاملات جتنے بھی ہیں وہ سارے ہندوستانیوں کے ماتحت کر دیے جائیں گے. دوسرا اگر ہم بات کریں دوسرے پوائنٹ کی تو وہ ہے جی اسٹیبلشمنٹ آف لیجسلیٹو کونسل, کہ بھائی جو لیجسلیٹو قانون بنانے والا ادارہ ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے گا جو کہ آئین بنائے گا ہندوستان کا ہندوستانیوں کی مرضی سے. اس کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے مجلس قانون ساز جو ہے اس میں شاہی ریاستوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی, یعنی کہ ریپرزنٹیشن آف رائل اسٹیٹس ان دا لیجسلیٹو کونسل. تو یہ کچھ 3 پوائنٹس تھے. اگر چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا کرٹیکل پوائنٹ ہے, اس میں یہ تھا کہ آئین کے نفاذ کے کچھ جو ہے وہ شرائط رکھی گئی تھی کہ جو آئین ہوگا وہ کن شرطوں پر ہوگا, کہ اس میں جو ہے نا کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ اس کی موجودہ حالت کو برقرار رکھا جائے گا, اور اس کے بعد اگر کوئی صوبہ جو ہے آئین سازی کے عمل میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو وہ اس کی اپنی مرضی, اگر کوئی بعد میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے تو شامل ہو سکتا ہے. اور اسی کے اندر یہ کہا گیا آئین سازی کے نفاذ کے اندر کہ جو آئین ہے وہ وفاق میں شامل جو صوبے ہیں وہ نئے وفاق میں شامل نہیں ہوں گے, انہیں وفاق ہندوستان کی طرح ڈومینین کا مقام دے گا, یعنی جو شامل نہیں ہوں گے وفاق کے اندر انہیں ڈومینین کا درجہ دے دیا جائے گا. اسی کے اندر ایکسپلین کیا گیا کہ جنگ جو تھی اس کے خاتمے پہ اسمبلیوں کے انتخابات بھی کروائے جائیں گے. اور اسی کے اندر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ دستور ساز اسمبلی کے جو انتخابات تھے وہ صوبائی اسمبلیوں کے ایوان زیری جو ہیں جو لوور ہاؤس ہے اس کے ممبران کے تھرو ہوں گے, بلکہ ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں ہوں گے, اور اسمبلیوں کی سیٹوں کا جو 10واں حصہ ہے وہ دستور ساز اسمبلی میں موجود ہوگا. تو یہ آئین کے نفاذ کے اندر کچھ تھوڑا سا کرٹیکل چیزیں ڈالی گئی. اس کے بعد جی انٹرم گورنمنٹ کی بات کی گئی کہ جب تک نئی دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ نیا کانسٹیٹیوشن نہیں بنائے گی اس وقت تک جو ہے برطانوی حکومت کے سپرد ہی یہ رہے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفنس افیئرس کی بات کی گئی کہ وہ ڈیفنس افیئرس جتنے بھی ہوں گے وہ گورنمنٹ آف برطانیہ کے پاس ہی رہیں گے. اور ایٹ دی اینڈ یہ کہا گیا کہ جو شرائط ہیں جو یہ ساری کی ساری جو کنڈیشنز ڈالی گئی ہیں یا تو آپ انہیں کمپلیٹلی ایکسیپٹ کر لیں یا ریجیکٹ کر دیں, یہ مسلم لیگ اور کانگریس کو کہا گیا. تو اس کا جو نتیجہ آیا اگر ہم اس کا رسپانس دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہم جو ریئیکشن دیکھتے ہیں وہ اگر کانگریس کی طرف سے دیکھیں تو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی جو تھی جو اس کا اجلاس ہوا 2 اپریل 1942 کو, تو اس میں انہیں یکسر مسترد کر دیا. اس کی 2 وجوہات تھیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کانگریس کسی بھی پروپوزل کو ایٹ دس ٹائم وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, کیونکہ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ جو یو کے کی گورنمنٹ ہے وہ مزید جو ہے پریشر میں آئے اور جاپانی یہاں پر پہنچے, کیونکہ وہ جاپانیوں کی مدد سے ایک فوج بھی تیار کر رہے تھے کانگریس والے, تاکہ وہ یہاں سے کسی طرح سے ہیلپ مل سکے ان کو اور کانگریس کو, اور یو کے کی جو گورنمنٹ ہے اسے یہاں سے ختم کیا جا سکے. اس لیے وہ ان کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے, اس لیے انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا. دوسرا انہوں نے کچھ پوائنٹس دیے کہ ہم کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یوں تو پاکستان جو ہے یہ تو اس کی بنانے کی تجویز ہے کہ صوبوں کو اگر آپ کہتے ہیں آزاد کر دیا جائے, یوں تو مسلمان پہلے سے ہی چاہتے ہیں کہ صوبوں کو آزاد کر دیا جائے, تو یہ تو پاکستان بننے کی بو آ رہی ہے اس کے اندر سے, انہوں نے کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو صوبوں کو وفاق سے الگ ہونے کا اختیار دیا یہ بہت ہی خطرناک ہے, کیونکہ اس سے تو مسلمان بالکل ہی مسلمان صوبے جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے, اور ایٹ دا
اینڈ انہوں نے یہ بات کہی کہ جو آزادی جب تک کانگریس جو ہے وہ ہندوستان کو آزادی نہیں ملے گی اس وقت تک برطانوی کوششوں میں کسی بھی قسم کی مددگار نہیں ہوگی. اگر آپ ہمیں آزاد کرتے ہیں تو پھر ہم آپ ان کی باتوں پہ سوچ سکتے ہیں. یہ 3 سے 4 جو ہیں یہ ریئیکشنز آئے کانگریس یا ہندوؤں کی طرف سے, تو اس طرح انہوں نے کمپلیٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مسلم لیگ کا ریئیکشن ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نے بھی جو ہے اس کو رد کر دیا, کیونکہ مسلم لیگ یہ سمجھتی تھی کہ اس میں جو پاکستان کا بننے کا جو قیام پاکستان ہے وہ بڑا غیر مبہم ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی ریاست بنے گی, اس لیے ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مسلم لیگ نے بھی اسے مسترد کر دیا. اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نے یہ کہا کہ بھئی دستور ساز اسمبلی جو ہے اس میں ہندوستان کی ایک یونین بنانا یہ تو بالکل ہندوستان, اگر اس طرح تو اکثریت جو ہے وہ زیادہ ہندوؤں کی ہے تو ہندو ہی جو کہ اسمبلی میں جائیں گے تو وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ دستور بنائیں گے, تو ان کو تو بالکل کھلی چھٹی مل جائے گی, آزادی مل جائے گی مسلمانوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں, جیسے بھی قوانین بنائیں. تو اس لیے بھی جو ہے قائد اعظم نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا یا مسلم لیگ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس طرح یہ جو کرپس مشن تھا یہ ناکام ہو گیا. لیکن کرپس مشن کی ناکامی ایک بہت امپورٹنٹ بات چھوڑ کر گئی ہندوستان کے اندر, کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے پہلی دفعہ اپنے ڈاکومنٹس کے اندر یہ تسلیم کیا کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ ان کا جداگانہ تشخص ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو صوبے جدا ہونا چاہتے ہیں وہ جدا بھی ہو سکتے ہیں, انہیں ڈومینین کا سٹیٹس دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ جو کرپس مشن ہے یہ ناکام ہو گیا.